السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ادا کریں. اللہ نے ہم سب کو اپنے مبارک گھر میں اور مبارک دن میں اور مبارک وقت میں اور مبارک گھڑی میں اللہ نے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پورا مجمع آمین کہے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. میرے پیاروں، اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، 1:25 پر بات ختم کرنا ہے انشاءاللہ. تو سامنے گھڑی موجود ہے ماشاءاللہ، اسی پر چلنا. 1:25 پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کو بتا دوں، یہ مولانا عارف صاحب میرے بیٹے کی طرح ہے. اور ماشاءاللہ انہوں نے مولانا حسین صاحب کرسی بھی رکھی تھی یہاں پر، لیکن کرسی پر نہیں بیٹھا. کیونکہ کرسی پر بیٹھنے کے بعد میرے کو پتہ نہیں چلتا کرسی مجھ سے چپکتی یا میں کرسی سے چپکتا ہوں. وہ کہیں 1:25 کی جگہ 2:25 نہ ہو جائے. اسے میں چاہتا ہوں کہ بات شروع کریں گے انشاءاللہ. سب لوگ تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکاتے ہیں. میں اور آپ ایک اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے ان حالات میں، بلکہ سب حالات میں کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو ذرا پیار محبت کے ساتھ میری زبان پر بھی اللہ بولو، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ. گردن جھکا دے بالکل. تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچے میرے دائیں بائیں کوئی نہیں، بس میرا اللہ. اور شروع کرے اللہ 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 بلند آواز سے. اللہ 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 لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ. الا اللہ پر زور دے. لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا حلیم الا اللہ لا غفور الا اللہ لا شکور الا اللہ لا ودود الا اللہ لا عزیز الا اللہ لا جبار الا اللہ لا قادر الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بولو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی محبت عطا فرمائے. میرے پیاروں، اس وقت جو حالات ہمارے ملک کے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے، میرے کو بھی معلوم ہے. کورونا کا معاملہ ہے، سب کوئی کووڈ-19 سے تعبیر کرتا ہے، کوئی کورونا سے. ہمارے سورت کی طرف میں ابھی آپ آمین کہو، اللہ سب کو شفا دے. ابھی ڈینگو کا معاملہ آ رہا ہے، چکن گنیا کا معاملہ آ رہا ہے. اور بارش کا آپ کو معلوم ہے، ابھی بارش کا موسم نہیں ہے. اور حیدرآباد میں، تلنگانہ
تلنگانہ میں اتنی بارش ہوئی، اتنی باڑھ آئی، ہزاروں گھر برباد اور تباہ ہو گئے، اور بمبئی میں بھی بارش ہو رہی ہے، اور ہمارے یہاں اچھی خاصی گرمی ہو رہی ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے پیارو؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہے کبھی آسمان کا تیور بدل گیا، کبھی زمین کا تیور بدل گیا، اور کبھی کورونا کا معاملہ آیا، کبھی کووڈ-19 والا معاملہ آیا، کبھی ہمارے سامنے چکن گنیا کا معاملہ آیا، کبھی ہمارے سامنے ڈینگو کا معاملہ آیا، کبھی ٹڈی کا عذاب آیا، کبھی باڑھ آئی، کبھی آسمان سے بارش آیا، تو اتنا آیا کہ تھمنے کا نام نہیں لیتا، اور نہیں آیا تو گرمی تھمنے کا نام نہیں لیتی۔ میرے پیارو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اتنا تو ہم کو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، کرنے والا کون ہے؟ تو یہ سب کیوں؟ اللہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ اللہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ آپ شاید برا نہیں ماننا، کیونکہ آج کا سائنس، آج کا میڈیکل، آج کی دنیا سب الگ الگ باتیں بتاتے، اور یہ نتیجے پر آ گئے کہ کورونا کا ویکسین ابھی تک ملا نہیں۔ بولو کورونا کا علاج اب تک ملا؟ ان کو نہیں ملا، ہم کو ملا، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہمارے کاروبار رک گئے۔ بھائی پوچھو نا، کاروبار یعنی کوئی اچھا خاصا کاروبار کرتا تھا، بہت بڑا بلڈر تھا، اپنے علاقے کا بہت بڑا تھا، وہ بھی آج کہتا کہ میرے پاس کیش پیسہ نہیں ہے۔ میرے پیاروں جو درمیانی قسم کا آدمی ہے وہ تو اور زیادہ پریشان ہے، اس لیے کہ اس کو تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اور جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچارے اور بھی جو بیچارے پسماندگان جو ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی روزی میں برکت عطا فرمائے، بولو آمین۔ اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرمائے۔ لیکن میرے دوستو، یہ کورونا کا معاملہ ہے، ڈینگو کا معاملہ ہے، ہماری روزی کا معاملہ ہے، یہ سارا کا سارا کوئی حکومت کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اور اللہ ہم سے تو آج چلو نا، سب سے بڑا ویکسین تو ہمارے پاس ہے، 2 کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ روزی دے گا، اور چھپر پھاڑ کے روزی دے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے قرضے بھی ادا کروائے گا انشاءاللہ۔ بلکہ شعبان مہینے سے جو ہمارا لاک اپ چلا ہے اور لاک ڈاؤن چلا ہے، اور ہمارا دھندا جو پیچھے ہوا، کاروبار پیچھے ہوا، اللہ کئی گنا کر کے وہ رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کتنے کام کے لیے تیار ہو جائیں؟ 2 کام، جس میں سب سے پہلا کام یہ یقین بنا لو کہ اللہ ناراض ہے، ہم کو راضی کرنا ہے۔ کیونکہ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ یا آج یہ ہم زمین دیکھ رہے ہیں، یہ زمین میں ہم آرام سے بیٹھے ہیں، تو یہ زمین کو بچھانے والا کون؟ نہیں بولو نا، زمین کو بچھانے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 4 باتیں پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ اگر تیرے اندر طاقت ہے تو زمین بنا لے۔ بتاؤ میرے بھائیوں، کوئی ہے ایسا جو زمین بنا سکتا؟ ہاں، زمین کے واسطے لڑ سکتا ہے کہ میرا حصہ، میرے بھائی کا حصہ، میرا کو اتنا کم ملا، میرے کو اتنی کم زمین ملی، لیکن زمین بنانا ہمارے بس کی بات۔ آسمان بنانا اللہ فرماتے نہ تو زمین بنا سکتا نہ آسمان بنا سکتا، آسمان سے پانی تو اتار لے، کون اتارے گا؟ ہم میں سے کوئی اتار سکتا نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ زمین بنا سکتا، نہ آسمان بنا سکتا، نہ آسمان سے پانی اتار سکتا، تو یہ زمین کے اندر جو کھیت اور باغ یہ جو لہلہاتے ہیں، تو ایک دن میں کر لے نا یہ سب کام۔ بھائی زمین تو تیری ہے نا، اس میں 24 گھنٹے میں کھیتی کر لے، 24 گھنٹے میں باغ تیار کر لے۔ کوئی مائیکلال تیار کر سکتا؟ اللہ فرماتے جب کچھ نہیں کر سکتا تو کرنے والا کون؟ تو پھر اللہ کے سامنے بغاوت کیوں کرتے میرے پیاروں؟ میں اور آپ کیوں بغاوت کرتے اللہ کے سامنے؟ اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ پورا مجمع بولے نا، زمین کو بچھانا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ آسمان کو چھت بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ آسمانوں سے پانی اتارنے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں کھیتوں میں اناج دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمارے باغوں کو گلے گلزار بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب سب اللہ کرتا تو اللہ سے بغاوت کیوں میرے پیارو؟
آج سے ارادہ کرو نا، اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ. اور کیسے راضی کریں گے وہ میرا دوسرا کام، بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک کام احمد آباد والوں، قسم اللہ کی میں بہت امانت والی جگہ پر کھڑا ہوں، بہت ہی امانت والی جگہ پر کھڑا ہوں، اور بالکل امانت کے ساتھ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک کام کرو اللہ بھی راضی اور ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے. وہ کام کیا ہے؟ ہم پیچھے ہو جائیں. بولو ہم سب کیا ہو جائے؟ پیچھے ہو جائے اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ کو آگے کر دے. بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ کام کر لو میرے پیارو. اللہ کی قسم میں کس طرح آپ کو سمجھاؤں، کس طرح مطلب میں اپنے جذبات آپ کے سامنے لاؤ کہ ایک مرتبہ ہم سب پیچھے ہو جائے، ہم یہ طے کر لیں کہ ہم مقتدی ہیں اور ہمارے نبی ہم سب کے امام ہیں، ان کو آگے کرے اور ہم. ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی تو بولو سمجھ میں آ رہی. اب سب کو معلوم ہوگا، سب کو معلوم ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک دودھ پینے کی، بولو کون سی عمر؟ دودھ پینے کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ. بولو نا ساتھ میں، بولو نا حضرت آمینہ. پھر دودھ پلانے کے لیے کون آئی؟ بولو نا دائی حلیمہ، حضرت حلیمہ. لیکن حضرت حلیمہ آئی، بہت سارے بچوں کو دیکھا لیکن کچھ سمجھ میں آیا نہیں. اب ہوا یہ کہ حضرت حلیمہ اکیلی نہیں آئی تھی، یہ بات سمجھنا. حضرت حلیمہ اکیلی اٹھنی پر نہیں آئی تھی، تقریباً 40-50 عورتیں آئی تھی اور 40-50 عورتوں کو بچے مل گئے اور اچھی خاصی پگار بھی مل گئی، اچھی خاصی اجرت بھی مل گئی اور ساری عورتیں اپنی اٹھنی کو لے کر چلی بھی گئی. اب حضرت حلیمہ کا معاملہ ایسا تھا، بیچاری بہت غریب خاندان کی تھی اور جو اٹھنی لائی تھی نا وہ بھی بہت کمزور تھی، بڑی مشکل سے تو اٹھنی مکہ مکرمہ پہنچی تھی. اب حضرت حلیمہ نے سوچا ساری میرے ساتھ میں 50 عورتیں آئی تھی اور 50 عورتیں کوئی نہ کوئی بچہ لے کر چلی گئی اور اچھا خاصا پیسہ بھی لے کر چلی گئی، تو میرے پاس تو کوئی بچہ نہیں. تو کسی نے کہا ایک بچے ہیں، بولو نام محمد ہے. بولو تو حلیمہ جب وہاں پر گئی، قسم اللہ کی بتاؤ ہمارے نبی کتنے خوبصورت نظر آتے ہوں گے. ارے بولو نا ہمارے نبی کتنے خوبصورت نظر آتے ہوں گے. وہ دودھ پینے کا زمانہ آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کھلونے سے کھیلتے. بھائی میں بھی کھلونے سے کھیلا ہوں گا، آپ بھی بچپن میں کھلونے سے کھیلے ہوں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے چچا حضرت عباس فرماتے ہیں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی خاصی عمر ہو گئی تو چچا نے کہا میرے پیارے بھتیجے محمد تمہیں معلوم ہے تم کس سے کھیلا کرتے تھے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے، میرا بچپن تھا اور میں انگلی سے یوں اشارہ کرتا تھا تو کبھی چاند ادھر چلا جاتا تھا، یوں اشارہ کرتا تھا کبھی چاند ادھر آ جاتا تھا، اور دن میں کبھی یوں کرتا تو سورج ادھر چلا جاتا، کبھی یوں کرتا تو سورج ادھر چلا جاتا. میرے دوستوں ہم وہ ہے جو مٹی کے کھلونوں سے یا پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلتے، ہمارے نبی وہ ہے جن کی غلامی تو آسمان کا سورج اور چاند بھی کیا کرتا تھا. تو ہمارے نبی کا زمانہ، بولو کون سا زمانہ؟ پھر بولو. اور حضرت حلیمہ آئی، ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھا. اللہ کی قسم سوچو ہم نے تو دیکھا نہیں لیکن سوچتے تو کچھ عجیب لگتا کہ نہیں لگتا. وہ بس حضرت حلیمہ نے دیکھا، کہا بس یہ بچے کو میں لے کر جاؤں گی، یہ بچے کو یعنی کہ ان کو محمد کو میں دودھ پلانے لے کر جاؤں گی. تو کسی نے کہا یتیم ہے کچھ زیادہ بولو پیسہ. تو حلیمہ کا اس وقت جواب بہت پیارا، کچھ نہ دینا، اس کے چہرے سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی، اس بچے کے چہرے سے بڑھ کر، اس کے جمال سے بڑھ کر، اس کی خوبصورتی سے بڑھ کر کیا نعمت. اچھا مجھے جو پوائنٹ پر آنا وہ آنے دو. حضرت حلیمہ بچے کو لے لی، یعنی ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو 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 صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے واسطے لے لی، اپنے گود میں لے لیا. اب دور ان کی اٹھنی کھڑی ہے اور اٹھنی بہت کمزور ہے، میں نے کہا نا بیمار بھی ہے، کمزور بھی ہے، بوڑھی بھی ہے. اور وہاں سے اب حضرت حلیمہ کو لے کر جانا ہے قبیلہ بنو سعد میں جو اچھا خاصا دور ہے. جو لوگ حج میں یا عمرہ میں گئے ہوں گے انہوں نے قبیلہ بنو سعد اگر دیکھنے کا موقع ملا ہو تو دیکھا ہوگا، اچھا خاصا مکے سے دور ہے. اب یہ اٹھنی کو واپس وہاں لے کر جانا ہے، جبکہ بڑی مشکل سے تو اٹھنی یہاں پر آئی ہے. اب حلیمہ تو بچے کو لی، اپنی اٹھنی کے پاس آئی. اٹھنی کے پاس حضرت حلیمہ کے شوہر کھڑے. بولو اٹھنی کے پاس کون کھڑے؟ حضرت حلیمہ کے. ان کا نام ہے حارث. بولو کیا نام ہے؟ تو حارث نے کہا اپنی بیوی کو کہا اچھا بچہ لے کر آئے. کہاں لے کر آئے؟ یتیم ہے کچھ زیادہ ملنے والا. تو حضرت حارث نے کہا مجھے بچہ بتاؤ تو صحیح. حضرت حلیمہ نے کہا دیکھو تو صحیح. جیسے حضرت حارث نے دیکھا ان کی زبان سے نکلا آج تک زمین پر ایسا خوبصورت بچہ تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. تو کہا چلو وہ 40-50 عورتیں آئی تھی وہ سب چلی گئی ہے، شام کا وقت ہو گیا ہے اور قبیلہ بنو سعد تک پہنچنا ہے. تو وہ شوہر نے کہا چلو چلو جلدی جلدی اٹھنی پر بیٹھ جاؤ، اٹھنی پر بیٹھ جاؤ. تو آگے بیٹھے حارث.
आगे कौन भाई? उठनी पर उठनी को बिठा दिया, आगे कौन बैठे? हारिस, और पीछे कौन बैठी? हलीमा। भाई आप भी देखा होगा बाइसिकल पर या मोटरसाइकिल पर आगे कौन बैठता है? आपकी बीवी आगे बैठती है। तो भाई है करके देख रहे हो मेरे को भाई, इतना आसान समझा रहा हूं भाई कि भाई हमारे मोटरसाइकिल पर, हमारी स्कूटर पर, हमारी एक्टिवा पर या हमारी जो भी बुलेट जो भी चलाते हैं, तो आगे हस्बैंड बैठेगा और पीछे बीवी बैठेगी। तो हारिस आगे बैठ गए और हलीमा पीछे बैठ गई, और गोद में बराबर तवज्जो देना, गोद में हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे नबी बीच में हो गए, आगे हारिस, पीछे हलीमा, और हमारे नबी। अब वो उठने को चलाने की कोशिश करे, उठनी चलने का नाम न ले भाई। अब वो जो उस जमाने में तरीका था उठनी को उठाने का, जैसे आज के जमाने में गाड़ी चलाने का तरीका होता, उस जमाने में वो अरबों को मालूम था कि उठनी को कैसे उठनी उठने को तैयार नहीं, बोलो उठनी उठने को तैयार नहीं। बहुत कोशिश की, आखिर में सब नीचे उतर गए। जैसा नीचे उतरे, हारिस भी नीचे उतर गए, हलीमा भी बच्चे को लेकर नीचे उतर गई, उठनी खड़ी हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। उठनी खड़ी हो गई और चलने लगी, अकेले अकेले चलने लगी। तो ये लोग हैरान हो गए कि हम बैठते हैं तो ये उठनी चलने को तैयार नहीं, हम उतरते तो ये उठनी खड़ी होती है और चलने लगती है। फिर किसी तरीके से उठनी की रस्सी को पकड़ा, उठनी को बिठाया। हारिस आगे बैठे क्योंकि वो हस्बैंड थे, शोहर थे, वो आगे बैठे, हजरत हलीमा पीछे बैठी, और हमारे नबी, फिर बोलो हमारे नबी बीच में। उठनी चलने को तैयार नहीं, उठनी चलने, यहां तक कि हारिस ने थोड़ी पिटाई भी की उठनी की, मगर उठनी चलने को तैयार नहीं। और जैसे ये उतरे, उठनी खड़ी हुई और चलने। अब समझ में ना आए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, मालूम नहीं। वो जो शोहर थे ना, क्या नाम, उनके दिमाग में बात आई, एक काम कर, उठनी को बैठने दे, उठनी को बैठने दे। पहले उठनी को बिठाया, हलीमा को कहा तू आगे बैठ जा, फिर तू आगे बैठ जा, मैं पीछे बैठ जाता। ये कहकर हलीमा को आगे बिठाए और हारिस पीछे बैठ गए। तो हमारे नबी कहाँ हो गए? सबसे आगे। बोलो सबसे। अल्लाह की कसम, अहमदाबाद वालों, उठनी जो उठी है और उसके बाद जो जवानी के साथ चली है, जो चली है, जो जौलानी के साथ और जवानी के साथ जो उठनी चली, चलती गई, वो 50 औरतें जो आगे निकल गई थी, ये उठनी ने सारी उठनियों को ओवरटेक कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। ऐसी तेजी के साथ दौड़े जैसे कोई जवान उठनी हो, जिसने कभी कमजोरी को न देखा हो, जिसने कभी बुढ़ापे को न देखा हो, जिसने कभी ज़ौफ को न देखा हो। वो उठनी चलती गई, यहां तक कि सारी उठनियों को ओवरटेक कर दिया ना। तो आपस में ये हारिस और हलीमा आपस में बात करने लगे, क्या हो गया, हुआ क्या, अचानक उठनी हमारी इतनी जवान हो गई, क्या हुआ क्या? तो गैब से आवाज आई। किसकी आवाज होगी? अल्लाह की आवाज है। अल्लाह की क्या आवाज आई? अरे मेरे मोहम्मद को बीच में रखा था तो मंजिल नहीं मिली। बोलो मेरे मोहम्मद को बीच में रखा था तो मंजिल, जिस वक्त मेरे मोहम्मद को आगे कर दिया, हमने आपको मंजिल नसीब कर दी। और सिर्फ आपको नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा जो भी उम्मती मोहम्मद को आगे करेगा, खुद पीछे होगा। अल्लाह कहते मेरी कसम, मैं उसको मंजिल तक पहुंचा दूंगा, मैं उसको मंजिल तक। और आपको एक अजीब बात बताऊं, ये हमारी हजरत हलीमा की उठनी 50 उठनियों से, मैंने बोला 50 उठनियों से, तो सारी उठनी वाली जो औरतें थी ना दूसरी, चिल्लाने लगी हलीमा रुक जा, हलीमा रुक जा, हलीमा रुक जा। तो हलीमा ने अपनी उठनी को रुका दिया। क्या हुआ? अरे वो बहनों को पूछा, 50 बहनें थी कि भाई क्या हुआ क्या? तो कहा आपको समझ में नहीं आता क्या, तूने मक्के में जाकर दूसरी उठनी खरीद ली? क्योंकि तेरी उठनी तो बहुत कमजोर थी, बुढ़ापे में थी, तेरी उठनी के तो चलने की ताकत नहीं थी, और अब इतनी ताकत आ गई कि उठनी ने सब उठनियों को ओवरटेक किया। वो सारी औरतों ने कहा हलीमा सवारी बदल दी, हलीमा सवारी बदल दी। हलीमा ने रोते रोते कहा मेरे अल्लाह की कसम, काबा के पैदा करने वाले की कसम, सवारी नहीं बदली, अब सवार बदल गया है। सवारी नहीं बदली है, कौन बदल गया है? सवार बदल गया है। अब सवार मोहम्मद हो गए हैं। मेरे प्यारों, लिखा है जैसे बारिश होती ना, अहमदाबाद में बारिश होती तो क्या गिरता है? अब ये भी नहीं बोलोगे, पानी गिरता है। जैसे हजरत हलीमा अपनी उठनी को लेकर कबीला बनु साद में गई ना, आसमान से पानी गिरा, लेकिन सारी औरतें कहते अल्लाह की कसम वो पानी नहीं था, ऐसा लगता था कि जन्नत के मुश्क को अल्लाह उतार रहा है। इतनी खुशबू
کیونکہ کون آ گئے؟ محمد آ گئے. بولو کون آ گئے؟ اور محمد کو کہاں کر دیا؟ نہیں آواز سے بولیں گے. محمد کو کہاں کر دیا؟ اور اللہ کی آواز کیا آئی؟ حلیمہ تم اکیلی نہیں، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی بندہ کوئی بھی بندی پیچھے ہو جائے اور میرے محمد کو آگے کر دے، اسے منزل نصیب ہوگی. اور ایک بات یاد رکھنا، جس نے محمد کو پیچھے کیا نعوذ باللہ اور خود آگے ہو گیا، ہزاروں پاپڑ بیلے گا مگر گھر میں سکون چین ملے گا نہیں، کاروبار میں چین سکون ملے گا نہیں. آج آخری اور فائنل بات آپ کو کہہ رہا ہوں، محمد آگے ہوں گے، ہم پیچھے ہوں گے تو منزل نصیب ہوگی. ایک شاعر نے، بولو ایک، آپ میرے ساتھ میں پڑھو گے نا. ایک شاعر نے کتنا اچھا، یعنی یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا نا، کسی نے کتنے اچھے انداز میں بیان کیا. میرا لمحہ لمحہ، بولو میرا لمحہ لمحہ شاندار ہو گیا، بولو میرا لمحہ لمحہ شاندار ہو گیا، کملی والے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، بولو کملی والے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا. آج حلیمہ، بولو آج حلیمہ سارے جہاں میں تیری قسمت چمکی ہے. آج حلیمہ سارے جہاں میں تیری قسمت چمکی ہے. اٹھنی جو کمزور بہت تھی وہ آگے آگے چلتی ہے. کیوں؟ آمینہ کا لال جب سوار ہو گیا، بولو آمینہ کا لال جب سوار ہو گیا، کملی والے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا. تو میرے احمد آباد والوں آج سے طے کرو، ہمارے نبی اور ہم کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ ماشاء اللہ. ابھی آ رہا ہوں، ناراض تو نہیں نا میرے سے؟ ارے ہاں یا نہ بولو، ناراض تو نہیں نا؟ کائے کو ہوں گے، میں نے کیا بگاڑا آپ کا؟ لیکن ہاں ابھی بولوں گا، بہت کڑوا بولوں گا، ہاں صحیح میں بولوں گا. آپ کو خراب لگے تو چلے جانا، اور کیا کرو گے؟ باقی اللہ کا گھر ہے، اس کا کوئی مالک نہیں. اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو، ہمارے نبی آگے، ہم تو منزل ملے گی. بولو منزل، کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر، آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ نہیں، ہمارے مجتبیٰ سے بڑھ کر کوئی مجتبیٰ نہیں، ہمارے مرتضیٰ سے بڑھ کر کوئی مرتضیٰ نہیں. پورا مجمع بولے، ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ، ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، ارے اندھیری رات میں ہمارے نبی اشارہ کرے. صحابہ فرماتے میرے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی، بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی جیسے مجمع جمع ہے نا ماشاءاللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، بولو کہاں گئے؟ تو بیت المقدس پہنچے. ہاں بولو بولو، بیت المقدس پہنچے نا. قرآن کریم میں فرمایا، پڑھو جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پاک ہے میری ذات، میں میرے بندے کو لے گیا راتوں رات. خیر ہمارے نبی جب معراج پر گئے، ایک سٹاپ آیا مسجد اقصی. ساتھ میں بولو مسجد، جس کو کہتے ہیں بیت المقدس. اللہ سب کو جانا نصیب فرمائے، کیونکہ بیت المقدس میں کوئی 2 رکعت نماز پڑھے نا 25,000 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ بیت اچھا جب بیت المقدس ہمارے نبی آئے، بھائی مسجد میں آئیں گے تو دروازے سے ہی آئیں گے نا. دروازے پر ہمارے نبی پہنچے، ساتھ میں کون؟ حضرت جبرائیل. بولو ساتھ میں کون؟ حضرت
اب ہمارے نبی جیسے دروازے پر آئے تو دیکھا کہ مسجد پوری پیک ہے. بولو مسجد پوری. لیکن جتنا مجمع بیٹھا ہے نا سب سفید کپڑے میں, کپڑا سفید ہے, کالا امامہ ہے, اور اکثر کے سر سے ایسے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے جیسے نہا کے اور غسل کر کے آئے ہو. پورا نورانی مجمع بیٹھا اور مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں. بولے پاؤں رکھنے کی جگہ. ہمارے نبی آئے, دروازے پر آئے, ساتھ میں کون؟ پھر بولو کون؟ حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ چلے آگے بڑھے. ہمارے نبی نے فرمایا کہاں آگے بڑھے؟ جگہ کا ہے. اب جیسے تھوڑی دیر کے لیے دیکھو یہ جماعت کھانا فل ہو گیا, اب کوئی بھی آئے گا تو اس کو کہیں گے اوپر جا دوسرے منزل پر, پھر وہ فل ہو گیا تو کہاں جا. ہاں بھائی آئیے, ڈسپلن ہے, ایک رسپیکٹ ہے کہ بھائی آپ کو سب کو پھلانگ کے نہیں آنا ہے. اب جگہ فل ہو گئی تو فل ہو گئی. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے نبی آگے بڑھے. تو ہمارے نبی نے کہا کیسے آگے بڑھے؟ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے, کیسے آگے بڑھے؟ اور کتنے نورانی اور خوبصورت لوگ بیٹھے ہیں اور تم کہتے ہو آگے بڑھے. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے محبوب آگے بڑھے نا, آپ آگے بڑھتے جائیں گے اللہ خود راستہ بناتا جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا اچھا ایسا ہے, جیسا آگے بڑھے آدھا مجمع ادھر, بولتے جاؤ سبحان اللہ, آدھا مجمع ادھر آدھا مجمع ادھر, اور بیچ میں راستہ بنا, اور سبحان اللہ بولو. ہمارے نبی آگے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے, پورے مجمع سے آگے بڑھتے گئے, امامت کا مصلی آ گیا. حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ تو امام کی جگہ پر آ گئے, 2 رکعت نماز پڑھا دے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی فرماتے آدھا مجمع آدھا مجمع, اور ہمارے نبی بیچ میں, اور فرماتے کیا معلوم, جب میں آ رہا تھا نا, آ رہا تھا پورے مجمع کے بیچ میں سے آ رہا تھا, ہمارے نبی فرماتے میرے کان میں آواز آ رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے یہ آواز میرے کان میں آ رہی تھی اور میں آگے بڑھتا گیا. کیسے جب امام کے مصلی پر آیا تو میں نے جبرائیل کو کہا جبرائیل اتنا بڑا مجمع ہے اور آپ مجھے کہتے ہو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھاؤ. تو جبرائیل نے فرمایا یہ سب آپ ہی کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں, یہ سب آپ کی نماز کا انتظار کر رہے اور بہت دیر سے انتظار کر رہے, آپ پڑھا دیجئے نماز. ہمارے نبی اللہ اکبر بولو نماز شروع, 2 رکعت ہوئی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے نبی کے پورا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا. کہا جبرائیل یہ تو مجھے معلوم ہے کہ بیت المقدس ہے. ہمارے نبی نے فرمایا عارف, میں جانتا ہوں کہ یہ جگہ کون سی ہے, بیت المقدس. لیکن من ہاؤلا, لیکن جبرائیل یہ میرے پیچھے کون ہے, اتنے خوبصورت خوبصورت میرے پیچھے کون ہے؟ جبرائیل یہ تو میں جانتا ہوں کہ میں بیت المقدس میں ہوں, میں مسجد اقصی میں ہوں, لیکن من ہاؤلا یہ میرے پیچھے کون ہے, اتنا پیارا مجمع کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ نے گجب فیصلہ کیا ہے, حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے, جتنے پیغمبر آئے, جتنے رسول آئے, اللہ نے آج سب کو یہاں جمع کیا. 1,24,000 یا 2,24,000 کم زیادہ لوگوں پیغمبروں کو اللہ نے جمع کیا. یہاں حضرت آدم بھی ہے, یہاں حضرت نوح بھی ہے, یہاں حضرت ابراہیم بھی ہے, یہاں حضرت یوسف بھی ہے, یہاں حضرت یونس بھی ہے. 2,24,000 پیغمبر جمع ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ نے سارے پیغمبروں کو جمع کیا اور آسمانوں پر فیصلہ کر لیا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں سنو, آج سے ہر نبی مقتدی ہوگا, میرا محمد نبیوں کا بھی امام ہوگا, میرا محمد نبیوں کا بھی. تو ہمارے نبی تو نبیوں کے امام ہیں اور ہم نے ان کو امام نہیں بنایا. اچھا ابھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی اجازت سے جمعہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ. ہم مولانا حریف صاحب اجازت ہے نا, ہم مولانا حسین صاحب, مولانا حبیب صاحب نے جب سے آپ کے بارے میں کہا میرے کو ڈر لگتا ہو گیا, تو میں جمعہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ. اچھا اگر کوئی احمد آبادی ایسا بولے میرے کو قاری صاحب کے بازو میں کھڑے ہونا ہے, ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھائی محبت میں آیا کھڑے ہو جا, لیکن پھر بولے نہیں قاری صاحب کے جو پاؤں ہیں نا اس سے 2 پاؤں میرے کو آگے لے کر کھڑے ہونا ہے. نماز تو قاری صاحب ہی پڑھائیں گے بھائی, نماز تو قاری احمد علی پڑھائیں گے, لیکن میں قاری احمد علی کے بازو میں کھڑا رہوں گا کیونکہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں, اور 2 قدم آگے کھڑا رہوں گا. بتاؤ سب کی جمعہ کی نماز ہوگی, میری بھی ہو جائے گی, سب کی ہوگی, لیکن اس کی ہوگی, میں نے ساتھ میں بولنا اس کی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ امام سے آواز نہیں آ رہی, امام سے آگے بڑھ گیا. کتنے قدم آگے بڑھا, اور وہ بھی کون سے امام تھے؟ معمولی امام تھے. معمولی امام, ہاں یہاں ہی رہنے والا گجرات کا,
सूरत में रहने वाला अहमदाबाद में आके नमाज पढ़ा रहा, एक मामूली इमाम के 2 कदम आगे बढ़ा, 2 कदम, ओनली 2 स्टेप्स। वो भी कौन? एक मामूली इमाम के आगे 2 कदम आगे बढ़ा। सारे मुफ्तियाने किराम फतवा देते इसकी नमाज नहीं होगी क्योंकि इमाम से 2 कदम। तो अगर नबियों के इमाम मोहम्मद के कई कदम हम आगे बढ़ जाए तो हमारा ईमान कहाँ से सही होगा? और कितने कदम हम आगे बढ़े नबियों से? हमारे नबी से कितने कदम आगे बढ़े? आईना देखते हो, फिर वापस वैसे। भाई मेरे को टाइम का ये सब ये भाई पठान की हुकूमत है। हाँ, ये पठान के बीच में ये ऊट पठान खड़ा है, ऐसा मेरे को परेशान करते। वो मौलाना हबीब साहब जो है ना, मौलाना हबीब साहब, वो मालूम नहीं अभी कहीं है कि नहीं यहाँ मजमे में, लेकिन वो ऐसा आंख निकालते ना कि मैं बैठ जाता हूँ भाई। हाँ, उन्होंने एक को तो मेरे सामने रखा है कि एक 25 रुपए तो इसका हाथ पकड़ के बिठा देना। मेहताब भाई को भी इसीलिए बिठाया होगा ना कि जरा एक 25 रुपए इशारा करना बहुत हो गया कार्य का। फिर मैं एक मरतबा पूछता हूँ, हम नबी से कितने आगे बढ़ गए, कैसे आगे बढ़ गए? अल्लाह माफ करे, बोलो आमीन, बोलो अल्लाह माफ करे। कितने आगे बढ़ गए? आईने में चेहरा देखते हो, सिर्फ आपकी बीवी मेकअप करती है, आप लोग नहीं करते हो। अरे हाँ या ना बोलो ना, आईने में चेहरा देखते हो तो कभी एहसास हुआ कि मैं नबी से कितने कदम फॉरवर्ड निकल गया? अल्लाह की कसम खाकर बोलो ना, हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी, आवाज नहीं है भाई, मेरे को कान में प्रॉब्लम है ना, बोलो ना, हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी, आवाज नहीं आ रही। हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी, हजरत अबू बकर थी, हजरत उमर थी, हजरत उस्मान थी, हजरत अली थी, हजरत मुआविया थी, हजरत हसन थी, मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन, नबी के नवासे के चेहरे पे दाढ़ी थी। गौस पाक पीराने पीर आलिम रब्बानी फैज़ सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बोलो उनके चेहरे पर दाढ़ी थी। खाजा गरीब नवाज खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। खाजा निजामुद्दीन औलिया के चेहरे पे दाढ़ी थी। खाजा रोशन चिराग के चेहरे पे दाढ़ी थी। खाजा अमीर खुसरू के चेहरे पे दाढ़ी थी। अरे खाजा अहमद जो हमारे अहमदाबाद के सबसे बड़े, उनके चेहरे पर दाढ़ी थी। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर दाढ़ी। भले हमको कैसा भी फोटो बताया गया, मगर किताबें बताती है कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान फतेह अली के चेहरे के ऊपर दाढ़ी थी। अरे बोलो ना थी। जितने अल्लाह के वली, हजरत ख्वाजा साबिर पाक, बोलो हजरत ख्वाजा कलियर शरीफ में आराम करने वाले, बोलो उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन, बोलो उनके चेहरे पर दाढ़ी थी। हमारे अहमदाबाद के जितने औलियाए किराम, जिसकी वजह से अहमदाबाद की जमीन बहुत ही ज्यादा सुर्खरुई में रहती है, सारे वलियों के चेहरे पे दाढ़ी। और हम जब आईने में देखते तो यहाँ तो मैं देख रहा हूँ लुकिंग हैंडसम। हाँ, कम वक्त 50 साल उम्र हो गई। हाँ, एक पाँव कब्र में चला गया, कोरोना में कितने चले गए। अल्लाह सबको शहादत का मर्तबा अता फरमाए। हमको नहीं ख्याल आता कि मेरे को मरना है। भाई मैं अभी मालेगांव गया था तो मालेगांव में मुझे बताया, मौना रिकॉर्ड है कि एक दिन में 52 को हमने कब्र में दफन किया है। 24 घंटे में 52 लाशें हमने दफन किए। अहमदाबाद में भी मालूम नहीं कितने मरहूमीन हो गए, मरहूमात हो गए। दुआ करो अल्लाह सबको शहादत का मर्तबा अता फरमाए। लेकिन हर जाने वाला कहता है आज मेरी बारी है, कल ऐसे बगैर दाढ़ी के जाओगे। देखो तो कुछ लोग तो माशाल्लाह ऐसी कटिंग मारे, भाई ये दाढ़ी, बोलो बोलो कारी अहमद अली की दाढ़ी है, ये मौलाना आरिफ साहब की दाढ़ी है, मौलाना हुसैन साहब की दाढ़ी है, और कुछ लोग बिल्कुल क्लीन शेव, भाई इनकी दाढ़ी। लेकिन ये जो कटिंग मारते हैं, न इधर के न उधर के, क्या है भाई, कौन सा प्रॉब्लम है? नहीं, आप आईने में चेहरा देकर अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर, बिल्कुल खराब नहीं लगाना, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ कि क्या मेरे नबी का चेहरा ऐसा था। अरे बोलो मेरे नबी का चेहरा ऐसा था। अच्छा एक बात आपको बताऊं, कोरोना आया, हजारों मौतें हुई, हजारों जनाजे हमने उठाए, हजारों मुर्दों को हमने कब्र में दफन किया। अरे हजारों हमारे रिश्तेदार चले गए और हमारी दुकानें बंद हो गई, हमारा रोजी का दरवाजा पैक हो गया, कर्जे में मुब्तला हो गए। मगर मोबाइल बंद हुआ। पबजी, स्नैपचैटिंग, व्हाट्सएप, गुनाह करना, गेम खेलना,
جس کو دیکھو ادھر دکان بند ہے، ادھر روزی بند ہے، ادھر گھر میں لوگوں کے گھر سے ہمارے گھر میں اناج آ رہا ہے، لوگوں کی طرف سے ہم کو غلہ مل رہا ہے، کتنے لوگوں کو فوڈ پیکٹ مل رہے، کتنے لوگوں کے گھر میں دودھ نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم ابھی بھی سدھرنے کا نام نہیں ہے۔ وہی موبائل پر پبجی کھیلنا، وہی موبائل پر گیم کھیلنا، رات کو 2-2 بجے تک، 3-3 بجے تک ہمارا جوان موبائل پر رہتا ہے۔ جب اللہ کے ولی تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو یہ کمینہ سوتا ہے، اور ایسا سوتا ہے کہ فجر کی نماز کا جنازہ اٹھاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، ہمارے نبی نے فرمایا فجر کی نماز میں اللہ روزی تقسیم کرتا ہے، سوتے ہوں گے تو روزی کہاں سے ملے گی؟ پھر وہی کہنا پڑے گا، وہ دیکھو وہ فوڈ پیکٹ بیچتا ہو تو میرے پاس 2-3 لگا دینا، وہاں سے میرے لیے یہ انتظام کر دینا۔ میرے دوستو، اس وقت تک مخلوق سے مانگتا رہے گا جب تک اللہ سے فجر میں اپنا تعلق پیدا نہیں کرے گا۔ آپ کو شاید میری بات غلط لگ رہی ہے، غلط لگ رہی تو ایک بات بتاؤں کہ صحابہ کیسے تھے، اور بات ختم کروں گا، 5 منٹ باقی ہے۔ جمعہ کا دن، دیکھو میں واپس لا رہا ہوں، کون سے دن پہ آ رہا ہوں؟ جمعہ کا دن، ہمارے نبی خطبہ دے رہے، اور قسم کھا کر بولو ہمارے نبی کے خطبے سے بڑھ کر کوئی خطبہ؟ آپ کبھی مکہ مدینہ گئے ہوں گے، وہاں حرم شریف کے امام خطبہ دیتے کہ نہیں دیتے؟ کبھی کبھی 40-40 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے۔ باقی احمد آباد میں کوئی دیوے تو متولی ہاتھ پکڑ کے نیچے اٹھا دیتے کہ بھائی اتنا لمبا خطبہ آئے گا تو نماز کب ہوگی؟ لیکن وہاں چونکہ مکہ ہے، مدینہ ہے، وہاں کا امام ہے، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچو وہاں کا امام احمد آباد آ جائے، یہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملے، حرم کے امام یہاں خطبہ دے رہے، جب حرم کے امام کے خطبہ اتنا اونچا ہے تو قسم کھا کر بولو نبیوں کے امام ہمارے نبی کا خطبہ کیسا منور ہوگا۔ ہمارے نبی خطبہ دے رہے، بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ۔ اچھا، خطبے میں ہمارے نبی کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں، بولو کوئی عربی زبان میں، کیونکہ وہاں تو سب عربی جانتے تھے، ہمارے نبی عربی زبان میں کوئی واقعہ بیان کر رہے، اس میں ہمارے نبی نے فرمایا اجلسو، کیا فرمایا؟ اجلسو یعنی بیٹھ جاؤ، سٹ ڈاؤن۔ واقعہ ہے، اس واقعے میں ہمارے نبی نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ، یعنی سٹ ڈاؤن، بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی کو دیر ہو گئی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود، ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ ابن، ان کو دیر، اور ان کو کیوں دیر ہو گئی کہ ان کے پاس کپڑے کا پورا انتظام نہیں تھا، اس لیے ان کو نماز میں آنے میں دیر ہو گئی۔ اب باہر آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہم لوگ ادھر ہے، چپل کہاں رکھے؟ باہر۔ ہماری بائک کہاں پر ہے؟ باہر۔ تو بس وہ وہاں سے آ رہے، اور ان کے کان میں آواز آئی، ہمارے نبی کی آواز آئی اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ وہ جہاں چپل وپل رکھے، جہاں اونٹ ووٹ کو باندھتے تھے وہیں بیٹھ گئے، پورا مجمع ادھر ہے، اور وہ کہاں بیٹھ گئے؟ جہاں چپلیں رکھی ہے، جہاں اونٹ باندھے وہاں بیٹھ گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے ہمارے نبی نے سوچا کہ سارا مجمع ادھر بیٹھا ہے، وہ عبداللہ ابن مسعود وہاں کیوں بیٹھے؟ تو ہمارے نبی نے خطبے میں ہی پوچھا، یا ابن ام عبد، یعنی اے عبداللہ ابن مسعود وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ پورا مجمع ادھر بیٹھا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا آپ نے تو کہا کہ بیٹھ جاؤ، بھائی آپ نے تو خطبے میں کہا بیٹھ جاؤ۔ تو ہمارے نبی مسکرائے، اور مسکرا کر کہا میں نے تم کو تھوڑی کہا، میں تو ایک کہانی بیان کر رہا تھا، ایک حدیث بیان کر رہا تھا، اس میں نے کہا بیٹھ جاؤ، میں نے تم کو تھوڑی کہا، ماں قلت لک یا ابن ام عبد، میں نے آپ کو نہیں کہا، آپ کیوں وہاں پر بیٹھ گئے؟ سننا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا آپ نے مجھے کہا کہ نہیں کہا نہیں معلوم، لیکن میں امتی ہوں، آپ نبی ہیں۔ ساتھ میں بولا میں امتی ہوں۔ ہاں، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا میں امتی ہوں، آپ نبی ہے، نبی کی آواز کان میں آئے بیٹھ جاؤ، اللہ کی قسم اگر میں نہ بیٹھا ہوتا، ایک قدم بھی آگے بڑھاتا، اللہ مجھ کو جہنمی بنا دیتا۔ نبی کی آواز آئے بیٹھ جاؤ مطلب بیٹھ جاؤ، فرض ہے، اگر ایک قدم بھی میں آگے بڑھا تو اللہ مجھ کو جہنمی بنا دیتا۔ ہمارے نبی کچھ جواب دے، اس سے پہلے حضرت جبرائیل آئے اور کہا یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ نے آسمان پر وہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر لیا، اور قرآن میں آیت اتری، آیت اتر گئی 22واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ آپ بھی قرآن میں دیکھنا 22ویں پارے میں پہلے رکوع اور دوسرے رکوع کے بیچ میں آپ کو یہ آیت ملے گی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ پورا احمدآباد ساتھ میں سنے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا کوئی ایمان والی عورت ہوگی، اللہ رسول کا حکم آ جائے اس کے بعد ہماری مرضی نہیں چلے گی، قسم کھا کر بولو مرضی چلے گی تو اللہ اور اللہ کے، تو
میرے پیاروں ہماری مرضی نہیں چلتی، اللہ رسول کی مرضی چلتی تو چلو میں بات ختم کر رہا ہوں، 1 منٹ لوں گا آپ کی. کون تیار ہے ایک کام کے لیے؟ ایک کام، باتیں 2 ہو گئی، کام ایک. تیار ہو؟ ہاتھ اوپر رکھو، میں بھی رکھتا ہوں، ساتھ میں بولو انشاءاللہ. یعنی آج ایک دم پکے ارادے سے بولو انشاءاللہ. دیکھو میں پھر ہاتھ نیچے رکھو، میں یہ بات بتا دوں، یہ جو کام میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ کے گھر میں اگر بیوی سے نہیں بنتی ہوگی تو بننا شروع ہو جائے گی. آپ کا دکان نہیں چلتی ہوگی تو چلنا شروع ہو جائے گی. آپ کا جو بھی پرابلم ہوگا قسم اللہ کی وہ پرابلم سالو ہو جائے گا. لیکن ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ. آج کی جمعہ بولو انشاءاللہ، آج کی جمعہ بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ ہماری نماز قضا. نہیں ساتھ میں بولو ہماری نماز قضا. آواز نہیں آ رہی؟ ہماری نماز قضا. اور اللہ خود کہتا ہے میرا بندہ تو نمازی بن جا، روزی ہم دیں گے. اور جب اوپر والا روزی دے گا تو تھوڑی دے گا. بھائی احمد آباد کا کوئی بڑا آدمی میرے کو بولے قاری احمد علی بہت اچھا بیان کیا، میرے کو انعام دینا ہے، اور میرے کو 50 روپے ہاتھ میں دے دے تو میں اس کے منہ پہ نہیں ماروں، میں اس کو بولوں لے 100 لے کے جا، تو تیرے بیوی بچوں کو کھلا دینا. بھائی جب دنیا کا بڑا آدمی کا انعام بڑا ہوتا ہے تو اللہ کہتا فجر پڑھ لے، روزی کی فکر مت کرنا، ہم روزی تیرے دروازے تک پہنچانے والے ہیں. تو کیسی روزی پہنچائے گا؟ خود اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ فرماتے ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، تو نمازی بن جا، تیرے گھر والوں کو نمازی بنا دے. اللہ فرماتے ہم روزی تیرے دروازے تک پہنچائیں گے. تو ایک مرتبہ پھر کہہ دو ساتھ میں نماز کا دامن، یعنی ساتھ میں بولو نا نماز کا دامن، اور بلند آواز سے بولو نماز کے دامن میں ایک بہت بڑا دامن ہے. بولو مصطفیٰ کا دامن. ابھی ربیع الاول مہینہ آنے والا ہے، ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک، اور بولو ہمارے نبی کا جانا بھی مبارک. حیاتی و مماتی خیر لکم، میرا آنا بھی مبارک، نبی فرماتے میرا جانا بھی مبارک. اس مہینے کے آنے سے پہلے ایک پکا ارادہ آپ اور گھر والے میں اپنے بیوی بچوں کو بولو آج سے جو کام ہوگا نماز کی پابندی ہوگی. بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. میں ایک اعلان کر دوں کہ انشاءاللہ سنتیں ہوگی، خطبہ ہوگا، نماز ہوگی. نماز کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد ایک بچے کا جس کا نام عزیر ہے حفظ قرآن پاک ختم ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی. دیکھو حفظ قرآن پاک میں جیسے سلام ہم پھیریں گے نا، حفظ قرآن پاک کو ختم کریں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے. کیونکہ قرآن ختم کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والا کیا ہے، جو مانگتا ہے اللہ اس کی جولی بھرتا چلا جاتا ہے. تو سب لوگ رہیں گے انشاءاللہ، بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. اور میں پوری مسجد والوں کا، فیضان کا، اور خاص کر کے میرے بہت ہی پیارے بھائی حضرت مولانا حبیب صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کی کاوشوں کو اور کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کے جان مال میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ آپ سب کو بھی خوش و خرم رکھے اور بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرمائے. پھر آئندہ کب ملاقات ہوگی تو آئندہ آگے بات کریں گے. لیکن پھر ایک مرتبہ یاد رکھنا آج سے ہم اور ہمارے نبی مصطفیٰ کا دامن، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا کر لیجیے.